اسلام کا پہلا اسلامی قبرستان کون سا ہے؟ وہ کون سا قبرستان ہے جہاں 10,000 سے زیادہ اصحاب مدفون ہیں؟ وہ کون سا قبرستان ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا کر خود دعا کیا کرتے تھے؟ وہ کون سا قبرستان ہے جس کے مدفون کل قیامت کے دن پہلے اٹھائے جائیں گے؟ وہ کون سا قبرستان ہے جس کو مقدس قرار دیا گیا؟ وہ کون سا قبرستان ہے جہاں بندہ جا کر یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جنت میں آ گیا ہے؟ مدینہ کہ جنت البقیع ایک قبرستان ہے جس میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ یہ وہ مقدس قبرستان ہے جہاں ہزاروں صحابہ بھی مدفون ہیں، اور اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا پہلا قبرستان قرار دیا۔ اور حضرت عثمان بن مظعون صحابی رسول جب شہید ہوئے تھے تو ان کو اس قبرستان میں، یہ پہلا شخص ہے یعنی پہلے صحابی ہیں جن کو اس قبرستان میں دفن کیا گیا۔ یہ وہ قبرستان ہے کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اور ان قبرستان والوں کو پر سلامتی بھیجا کرتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں اگر توفیق ہے تو مدینہ میں آ کر مرو، کیونکہ اہل مدینہ کی بروز محشر میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا۔ یعنی جس کو جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کی شفاعت برحق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت کریں گے۔ اس میں اہم شخصیات حضرت عثمان بن عفان، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بن علی، حضرت عباس، ازواج مطہرات و دیگر صحابہ کرام، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام مدفون ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ فرماتی تھی ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر میں موجود نہیں تھے، تو میں بڑی حیران ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں گئے۔ تو جب دیکھا جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، قبرستان والوں کے لیے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اور اہل امت والوں کے لیے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ وہ قبرستان ہے جس کے مدفون کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اٹھائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر میرے ساتھ عمر و ابو بکر اٹھیں گے، اس کے بعد اہل جنت والے اٹھیں گے، اور اس کے بعد جنت المعلیٰ یعنی اہل مکہ والے اٹھیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے پھر باقی ساری مخلوق اٹھائی جائے گی۔ اور اس قبرستان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے باغات کے ساتھ تشبیہ دی ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ اور ہر بندے کو یہ خواہش کرنی چاہیے کہ ہمیں موت آئے تو مدینہ میں آئے اور ہم اس قبرستان میں مدفون ہوں، کیونکہ سنن ترمذی میں حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو مدینہ میں موت آئے اور وہ وہیں دفن ہو جائے تو قیامت کے دن میں اس کے لیے گواہی دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حبیب اس کے لیے شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ اور جہاں آپ کو پتہ ہے ویسی قبرستان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں منع کیا تھا جانے سے، اسلام کے آغاز میں، پھر بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اذن عام دے دیا تھا کہ تم قبرستان میں جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت کی یاد دلاتا رہے گا، تو انسان پھر اعمال بہتر کرتا ہے۔ تو جنت البقیع ایسا قبرستان ہے جہاں جانے سے بھی ثواب ہوتا ہے، وہاں کھڑے ہونے سے بھی ثواب ہوتا ہے، وہاں دیکھنے سے بھی ثواب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا تھا اے مومنو تم پر سلام ہو، وہاں پہ کھڑے ہوئے حضور نے دعا پڑھی تھی اے مومنو تم پر سلام ہو، اللہ تم پر رحم کرے، ہم انشاءاللہ ان قریب تم سے ملنے والے ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ اب جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کریں، جو حضور کے پڑوس میں مدفون ہوں، تو ظاہری بات ہے وہ سارے صحابہ انہیں جنتی ہیں۔ اب جنتیوں کو جا کے ان کی قبروں کو دیکھنا، ان کے آثار کو دیکھنا تو یہ باعث ثواب ہے۔ تو اس لیے اسلام کے اس قبرستان میں بہت سے راز مخفی ہیں جس سے ہمیں سب کو استفادہ حاصل کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں پر مدفن عطا فرمائے، ہمیں وہاں پر بھی فوت ہونے اور وہاں پر بھی ہمیں دفن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔